بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کچھ خبریں ہیں، کچھ تھوڑی سی باتیں، آپ سے خبروں پہ کچھ تجزیہ ہوگا. آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 16 دسمبر ہے، اور 16 دسمبر ہماری پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایک افسوس کی حیثیت سے اور ایک سیاہ باب کے میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ آج ایک تو ہمارا بازو ہم سے جدا ہو گیا تھا، دوسرا اسی تاریخ کو جو آرمی پبلک اسکول ہے اس میں معصوم بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. تو یہ 16 دسمبر جب بھی آئے گا ہر سال ہمیں تکلیف کا احساس دلائے گا. لیکن بنیادی طور پر ہمیں جو قومیں ہوتی ہیں ان کو اپنے ماضی سے، جو ماضی کی جو تکلیف دہ لمحات ہوتے ہیں ان سے قوموں کو سیکھنا چاہیے تاکہ اپنے مستقبل کو درست کر سکیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر بارہا کہتا رہا ہوں کہ 8 دسمبر سے لے کر 16 یا 17 دسمبر کا جو میں کہتا رہا تھا کہ نومبر دسمبر کا مہینہ جو میں کہتا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں اہم ہوگا، وہ اس لیے میں کہتا تھا کہ یہ تمام جو پاکستان کے اندر جو غیر ملکی ایجنٹ ہیں، جو جن کا ٹولہ یہ اکٹھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے غیر ملکی آقاؤں کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم دسمبر کے مہینے کے اندر، جو کہ پاکستان کے اندر ایک افسوس کا ساتھ یا پاکستان کی شکست کے حوالے سے ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، ہم وہی تاریخ جو ہے نا دوبارہ آپ کو دہرانے کا موقع دیں گے. یہ یہاں سے کہا گیا تھا، اور یہی وجہ سے میں آپ سے جو بار بار کہہ رہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ 7 دسمبر اور 16 دسمبر کے درمیان میں نے کہا جو معاملات چلیں گے وہ یہی تھے. وہ یہ چاہتے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر یہ جو تھا نا آپ کا 13 تاریخ کا جلسہ، 13 دسمبر کا، اس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تحریری اسکوائر بنا دیں گے. یہاں سے لوگ ایسے بیٹھیں گے کہ اٹھیں گے ہی نہیں یہاں سے، اور یہاں سے پورا لاہور جام ہو جائے گا، اور آپ لوگوں کو وہ صورتحال دیکھنے کو ملے گی جو کہ آپ کو مشرقی پاکستان میں دیکھنے کو ملی تھی. لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، کچھ آپ لوگوں کی اس ملک سے اور فوج سے محبت اور حقیقتوں سے محبت، حقیقت پسند بھی ہیں آپ لوگ. آپ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے جو ہیں قدم اکھڑے. ورنہ آپ نے دیکھا تھا، سنا تھا نا آپ نے، 8 دسمبر کے جلسے سے پہلے انہوں نے کیا تھا کہ یا آر ہوگا یا پار ہوگا. تو آر پار کیا، بعد میں اب یہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ وہ آر نہیں تھا، پار نہیں تھا. تو پھر میں نے اپنے ایک بیان میں کہا بھی تھا، ٹویٹر میں بھی کہا تھا کہ یہ آر نہ ہوا نہ پار ہوا، بلکہ سارا معاملہ وہ اپوزیشن خوار ہوا. تو ایگزیکٹلی یہی ہوا، یہ ان کا پاور شو فلاپ ہو گیا. تو اس کے بعد اب کیا رہا کہ ظاہر سی بات ہے جب یہ ناکام رہے، اور اب جو ان کے غیر ملکی جو آقا ہیں وہ ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ ہم نے پیسہ جو ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ لگاتے نا کھوٹا، کیا کہتے ہیں، کھوٹے سکے، پٹے ہوئے گھوڑے پہ، کیا کہتے ہیں، مہرے پہ ہم نے پیسہ لگایا. یہ پٹے ہوئے مہرے ثابت ہوئے. اور کچھ ان کا یہ پلان یہ تھا کہ جب ہم یہ کریں گے، انہوں نے جو یقین تھا، جو ہمارے پاس اطلاعات تھیں، جو میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں اشارے دیتا رہا ہوں، وہ یہ تھیں کہ اسی دسمبر کے مہینے کے اندر یہ موومنٹ ہائپ ایسی کریٹ کریں گے کہ یعنی دسمبر کے اندر معاملات شروع ہوں گے، جلسے یہاں، جلسے وہاں، جلسے یہاں، ریلیاں کرتے 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 اتنا ہائپ کریٹ کر دیں گے کہ 16-17 تک یہ بالکل ایسا آ جائے گا، بالکل پیک کے اوپر کھڑا ہو جائے گا. پاکستان کے اندر ایسی زبردست ایک موومنٹ بن جائے گی کہ یہ پھر کہیں گے فوج سے کہ جناب آپ بالکل پیچھے ہٹ جائیں، حکومت کو گرا دیں، اور بالکل جناب فوری استعفے دیں، اور بالکل ہٹیں اور ہمارے حوالے کریں، ورنہ کوئی نہ کوئی نیا آپ کے اوپر، پاکستان کے اوپر یہ حملہ کو تیار ہوتا. ٹھیک ہے، یہ پوزیشن ان کو بیرون ملک قوتوں کو دینا چاہتے تھے. اور یہ بات ہوئی، یہی وجہ ہے کہ اب اگر میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، اسی بات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دسمبر کے مہینے کے اندر، یہ جب یہ مہینہ چل رہا ہے، اسی دسمبر میں آپ دیکھ لیں کہ 7 تاریخ یا 5 دسمبر سے لے کے 14 دسمبر تک، یا 13 یا 14 یا 15 16 تک آپ دیکھیں کہ کتنا ہائپ کریٹ تھا. بارڈرز کے اوپر کیا حالات رہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، بارڈرز پہ کتنی تیزی سے حملے بھی ہوئے، کارروائیاں بارڈر پر بڑھیں. لیکن ان کو یہ پتہ لگا کہ جو ہمیں اندر سے ان کو ملنا تھا، جو سپورٹ ملنی تھی، وہ سپورٹ نہیں ملی، وہ چیز سامنے نہیں آئی. جو یہ کہا گیا تھا کہ ہم پیک کر دیں گے اور آپ کو چاروں طرف ہی مکتی باہنی نظر آئیں گے، وہاں تو آپ کو 1 مجیب الرحمان ملا تھا، یہاں آپ کو 10 مجیب ملیں گے، وہ آدھا مجیب بھی نہیں ملا الحمدللہ.
تو وہ جو ہے معاملہ سارا ختم ہوا، اور بھارت کی بھی پیر اس لیے اکھڑے، کچھ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ آپ کو پتہ ہے وہ سرداروں والا معاملہ آ گیا، کسانوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا۔ یہ معاملہ کسانوں تک نہیں تھا، اب میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے آگے فوج تک بڑھ چکا ہے۔ جو پنجاب کی جو فوج ہے سکھوں کی جو وہ ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے بھارت سے کہ اگر آپ نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گورکھا ریجمنٹ نے بھی کہہ دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ گورکھا کی ریجمنٹ نے کیوں کہی ہے، لیکن یہ میری اطلاعات کنفرم ہے، جو مجھے انڈیا سے جو ذرائع نے بتایا ہے کہ گورکھا ریجمنٹ نے بھی ان کو کہہ دیا۔ تو یہ صورتحال جو ہے نا بدقسمتی سے کچھ ان کو ایسی ملی کہ یہ ان کے خود پیر اکھڑ گئے، اندر سے پاکستان سے بھی ان کو ہلہ شیری نہیں ملی، اور تیسرا کام ایک اور ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسی تاریخوں کے درمیان چین اور پاکستان کے کتنے معاملات قریب ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ ابھی گزشتہ 1-2 ہفتوں کے اندر چین کے اور پاکستان کے درمیان جو مشقیں ہوئیں، جو لوگ یہاں پر آئے، کوئی یہ ایئر فضائیہ کے اور دوسرے تیسرے معاملات سب آپ کی نظر میں ہیں، جو کچھ ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں نے بھارت کے نا قدم اکھاڑ دیے، اور بھارت کی جو ہے نا جو پلان تھا کہ اسی مطلب دسمبر کے اندر 16 دسمبر سے پہلے کوئی پاکستان کے اندر کوئی ایسی بدبختی والی تاریخ دورہ تھا، وہ اس میں فی الحال ناکام رہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت آرام سے بیٹھ گیا، بھارت ابھی بھی فالس فلیگ کا خطرہ موجود ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو پلان بنایا تھا، نواز شریف نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو فوج کے خلاف ایک نیریٹو لیا تھا، دیکھیے فوج کا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ فوج جو ہے گولی کا زخم برداشت کر لیتا، گھاؤ کا زخم برداشت کر لے گا، سپاہی تلوار کا زخم برداشت کر لیتا ہے، لیکن فوجی جو ہے نا روح کا زخم برداشت نہیں کرتا۔ انہوں نے فوج کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھا کہ جو ہمارے جو فوجی شہید ہوتے ہیں کس حوالے سے یہ باتیں کرتے رہے، فوج کے خلاف کس طرح کی باتیں کرتے رہے، یعنی فوج کا مورال کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تاکہ فوج کا مورال ڈاؤن ہو اور غیر ملکی طاقتوں کو حوصلہ افزائی ہو، وہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں، ٹھیک ہے جناب۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہ نتیجہ کیا ہوا، ٹائیں فش ہو گیا، یعنی سب 0/0 ہو گیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم کو اور آپ کو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے، اب ریاست کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریاست اس لیے خاموش تھی کہ یہ ساری صورتحال دیکھ کے بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے کہا ریاست دیکھ رہی، کرے گی ضرور انشاءاللہ، لیکن اب دیکھیں اب ریاست کا بھی کام شروع ہو گیا، ریاست نے کام تیز کر دیے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو ہے کام شروع ہو گیا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور کچھ لوگ جب میں نے ویڈیو ڈالی تھی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہیں، میرے بہت سارے کچھ لوگ بھی ہیں JUI کے اندر، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جناب، ہم نے فضل الرحمان کے خلاف کبھی بات نہیں کی کیونکہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب فضل الرحمان صاحب کھل کے پاکستان کے خلاف آ گئے تو پھر ہم بھی فضل الرحمان کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے، کیونکہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن پاکستان اور پاکستان کے عوام کے خلاف ہم کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے۔ یہاں نہ کوئی دوستی، نہ کوئی تعلقات ہے، نہ کوئی سیاست ہے، یہاں ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کے معاملات اب جس طرح ہم کہتے رہے کھل کے سامنے آ گیا۔ آج مجھے پتہ لگا ہے کہ پتہ نہیں 4 یا 5 فرنٹ مین ہیں، 5 فرنٹ مین ہیں، شاید 5 فرنٹ مین ہیں، تو وہ مولانا فضل الرحمان کے وہ آج پیش ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے جو اثاثے تھے گمنام وہ سارے کے سارے مولانا فضل الرحمان کے پاس ہیں، ٹھیک ہے جناب، انہی کے سارے تھے۔ اور ایک بات آپ کو یاد ہے، میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ہے بین الاقوامی طاقتوں سے کے ساتھ معاملات ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ افغانستان کے اندر یہ لوگ کیا کردار کرتے رہے، تو وہ پتہ نہیں ان کا ماما عبد الرحمان ہے یا پتہ نہیں ماما کر کے کوئی ہے ان کا آدمی، جو ان کا مین فرنٹ مین تھا افغانستان کے اندر، وہ وہاں سے اسلحہ لے کر بھیجا کرتا تھا۔ وہ باتیں ہم نے جو کہی تھیں وہ بھی سنا کہ اب سامنے آ گئی ہیں، اور وہ ثبوت جو ہے ساری چیزیں میں نے بتایا کہ ڈبہ نمبر 10 میں بہت ساری چیزیں تھیں، اب یہ پتہ نہیں کیوں نہیں نکال رہے تھے، اب نکالیں گے، جب تک ڈبہ نمبر 10 یہ پورا نہیں کھولیں گے اس وقت تک ان کے معاملات نہیں چلیں گے۔ تو لہٰذا پتہ یہ لگا ہے کہ اب وہ ڈبہ نمبر 10 کھل گیا اور چیزیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں، اور بڑے لوگوں کے گرد اب گھیرا تنگ ہوگا۔ ملک ریاض صاحب کا بھی میں نے سن لیا ہے کہ ان کو بھی بخش رہے، ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے۔ تو اس طرح اگر یہ حقیقت میں جو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں پر بدعنوانی پر مقدمات نہ چلائیں، ان کے ملک دشمنی پر مقدمات چلائیں، کیونکہ ملک دشمنی جو ہے نا ان کے پورے ان کے پاس ثبوت موجود ہوتے ہیں ملک دشمنی کے، کیونکہ نظر آ رہی ہوتی ہیں چیزیں نا۔ لیکن میں اگر کہیں سے چپکے سے پیسہ لے کے کسی کی جیب سے لے کے ڈال لوں، جیب کاٹ کے نکل جاؤں، تو وہ تو نظر نہیں آئے گا، لیکن جب میں منہ سے بیان دوں گا، ٹی وی پہ بات کروں گا، کوئی اسٹیٹمنٹ دوں گا، تو وہ کم از کم ایک ثبوت تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس کے خلاف بات کی ہے۔ تو اس طرح ان کے تو بہت ساری خفیہ، ان کے پاس ریکارڈنگ بھی ہے، ڈبہ نمبر 10 میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ اب وہ کام آ گیا ہے اور بڑے لوگ اس میں پکڑے جائیں گے۔ اچھا جی، اب دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ PDM کا معاملہ آپ نے دیکھ لیا کہ PDM پہ دباؤ پڑے گا۔ وہ بلاول صاحب نے بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ بلاول صاحب جب کل گئے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ ویڈیو میں شہباز شریف کا، تو شہباز شریف نے بھی ان کو کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم تو اس سارے کام کے اندر نہیں ہیں ساتھ، اور میں چاہتا ہوں کہ بات چیت کریں۔ تو بلاول صاحب بھی مطلب
وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کو کہتے ہیں زرداری صاحب کی تعریف کہتے ہیں کہ بھائی زرداری صاحب بڑی تعریف کے قابل ہیں, بڑا زبردست کھیلتے ہیں. میں اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں. یا تو آپ کھل کر دشمنی کریں نواز شریف کی طرح, یا کھل کر پاکستان کی اداروں کے ساتھ ہو جائیں. وہ ادھر ادھر کرنے والی بات, یہ منافقانہ رویہ, اس کو ہماری قوم کہتی ہے کہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں زرداری صاحب بھی. میں اچھا کھیلنا نہیں, بنیادی طور پر منافقانہ رویہ ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا یہ تو ہو گیا معاملہ. اب تھوڑا سا غیر ملکی حوالے سے میں بتا دوں کہ ملا برادران آئے ہوئے ہیں پاکستان میں, ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور وہ ملاقاتیں جو ہیں دوحہ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے مجھے پتہ لگا اسلام آباد سے کہ یہ کوشش پوری ہے, اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ چونکہ فائنل ہو گیا, ٹرمپ جا رہا ہے, تو کسی طرح افغانستان کے معاملات کو آگے چلایا جائے. تو شاید ہو سکتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ آج کی جو ملاقات ہوئی اس میں کچھ معاملات طے کیے ہیں پاکستان سے, کچھ انہوں نے مدد مانگی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے یہ مدد کرے گا. دوسرا سب سے بڑی ایک چیز یہ ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے آپ کو میں نے بتایا تھا, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, تو میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ اسرائیل کے حوالے سے ہم پہ دباؤ ہے, اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ٹھیک ہے عمران خان نہیں چاہتے, عمران خان نے واضح طور پر منع کیا ہے, لیکن آپ سے پتا آپ کو 2 ہفتے پہلے میں نے بتایا تھا کہ عمران خان کے کچھ قریبی لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ رابطہ کیا جائے. اور میں نے یہ بھی آپ کو یاد کہا ہوگا کہ میں نے پاکستان کے سیاستدانوں میں, پاکستان کے بزنس مین میں, پاکستان کی مذہبی جماعتوں میں, اور پاکستان کے ٹیکنوکریٹس کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائیں. اب یہ کون لوگ ہیں یہ دیکھنا حکومت کا کام ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کام ہے, اور ان لوگوں کے رابطے رہتے ہیں. یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں ان کی نشاندہی کروں. تو بنیادی طور پر یہی وجہ تھی کہ کچھ لوگ گئے بھی تھے, اس میں عمران خان کے قریبی لوگ تھے, اور میں نے بھی کہا تھا, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی کہہ دیا کل پر 3-4 دن پہلے. میں دیکھ رہا تھا کسی کی نیوز پیپر نے میرے حوالے سے خبر چھاپی تھی کہ آپ کی خبر غلط ہے, اور میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے اگر غلط ہے تو بس میں نے اپنی خبر دے دی. اگر جس نے کرنا ہے, اگر مجھے کسی نے نوٹس دینا ہے تو دے دے, پھر میں ثبوت بھی دے دوں گا. بہرحال وہ تو علیحدہ ہو گیا. تو یہ معاملہ چل رہا تھا. دوسرا اسی حوالے سے جو اب بات ہوئی ہے سعودی عرب کی اور یو اے ای کے ساتھ معاملات درست ہو رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کے بارے میں بتا دوں کہ وہ کل جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہوگا یہ خبر آ چکی ہے. وہاں پر جا کر جو بات ہوگی وہ بات یہ ہوگی کہ سعودی عرب پر بہت زیادہ دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. تو سعودی عرب بھی پاکستان سے مشورہ کرنا چاہتا ہے. سعودی عرب کا ہی میں بتا دوں آپ کو, سعودی عرب نے تھوڑا بہت تو معاملہ طے کر لیے اسرائیل کے ساتھ, تجارتی طور پر تعلقات ہو گئے, کیونکہ بڑا زبردست گھیرا ہو رہا ہے, ساری مسلم دنیا سپورٹ کرتی جا رہی ہے, ساری مسلم دنیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو سعودی عرب کے جو فرما روا ہیں, جو اس وقت بادشاہ ہیں, وہ سعودی عرب کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں ہے. ایم بی ایس تھوڑے اس معاملے میں سافٹ کارنر رکھتے ہیں. تو یہ کچھ معاملات ہیں, اس وجہ سے تھوڑے سے کچھ چل رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایک بات میں نے جو اہم سب سے بڑی بتائی تھی خبر, وہ یہ خبر آپ کو میں نے دی تھی کہ اسرائیل کی جو انیکسیشن کا پلان ہے, میں نے کہا تھا جو پرانی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں اس میں میں نے پورا بتایا تھا کہ کہاں شروع ہو رہا ہے, کیسے یہ کام چل رہا ہے. تو وہ بنیادی طور پر اسرائیل نے ہماری ساری جو ہے نا توجہ کووڈ-19 طرف لگا کر اور وہاں اپنا تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا. اور کل شام جو میری بات ہوئی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ اسرائیل کا جو غالباً وہ شاید مشرقی, ہاں ایگزیکٹلی مشرقی جو حصہ ہے, مشرقی حصے پہ ان کی بڑی تیزی سے انہیں مطلب کھدائیاں کرنی شروع کر دی, اس حد تک کھدائی کر دی ہے کہ مسجد اقصیٰ کے شہید ہونے کا خطرہ بھی ہے. تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اس طرف, اور ادھر سے ٹرمپ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, دباؤ پورا ڈال رہے ہیں. تو مجھے یہ خطرہ یہ بھی ہے کہ جو جیسے میں نے کہا تھا نا کہ فالس فلیگ 2 ہو سکتے ہیں. ایک فالس فلیگ کا مجھے خطرہ تھا بھارت کی طرف سے, اور ایک فالس فلیگ کا خطرہ مجھے ادھر یو اے ای کی طرف کی جو پانی ہے نا یہاں سے. مطلب یو اے ای نے تو کیا کرنا ہے, نہ سعودی عرب نے کرنا ہے. سعودی عرب نے ٹھیک ہے اپنا ڈیفینس کیا, اس نے F-16 وغیرہ لے لیے, ساری چیزیں تیار کر لی ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سعودی عرب نے جا کر کوئی خود ایران پر حملہ کرنا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان پانیوں کے اندر, ان علاقوں کے اندر کوئی فالس فلیگ اٹیک جو ہے نا را یا موساد کر سکتی ہے, کیونکہ وہاں پہ را اور موساد دونوں کام کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے نا مشرق وسطیٰ کو کمزور کرنا سعودی عرب اور بھارت دونوں کے حق میں ہے, کیونکہ مشرق وسطیٰ کے اندر اگر عرب تو کمزور ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی ایک قسم سے پاکستان پر اثر تو پڑتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ خطرہ ہے. تو اس خطرے کی مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ٹرمپ جانتا ہے تو کوئی ایک نیا گڑبڑ کر جائے. تو بہرحال اب یہ ہے کہ سعودی عرب کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے بغیر وہ نہیں چل سکتے. اور ٹھیک ہے پیسے انہوں نے مانگ لیے, جو کچھ بھی کر لیا وہ علیحدہ چیپٹر ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو یہ پتہ لگ گیا اور ان کو بھی پتہ لگ گیا دیگر عرب ممالک کو کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات تو قائم کر لیے. اب وہ کیا کھوئیں گے کیا پائیں گے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ جو اسرائیل نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ تعلقات قائم کر لیں, ہم مطلب اپنا وہ آگے نہیں بڑھائیں گے, وہ سب جھوٹ ہے. بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے, بڑی تیزی سے قبضے اسرائیل کر رہا ہے, اپنے معاملات کر رہا ہے, اور آہستہ آہستہ کینسر کی طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ وہ مشرق وسطیٰ کے اوپر اپنا قبضہ کر رہا ہے. تو یہ بہرحال کچھ چیزیں تھیں. انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے
اگلے ایپیسوڈ کے اندر میں آپ سے پھر اس حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ آنے والے دنوں میں کچھ 2-3 معاملات ہیں یہ پی ڈی ایم کے حوالے سے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کیسز کا ہے، اس کے اندر 2-4 اہم چیزیں سامنے آنے والی ہیں، اور ایک جو گرفتاریاں ہونی ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور دوسری 1-2-3 اور بہت اہم معاملات ہیں جس کا کہ ابھی میرے پاس کچھ ابھی خبریں نہیں ہیں، کنفرم خبریں تو ہیں لیکن میرے پاس ابھی تصدیق نہیں ہے. تو آپ کو میں نے پتہ ہے کہ میں بغیر تصدیق کے کوئی خبر نہیں کرتا. اور رہ گئی یہ سینٹ کے الیکشن کا، میں بتا دوں اب سینٹ کے الیکشن کا وہ اتنا کوئی بات نہیں، ہاتھ اٹھا کے کریں یا ہاتھ بٹھا کے کریں. وہ ربانی صاحب کا میں دیکھ رہا تھا کہ میں اس پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، بہت سے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ربانی صاحب نے فرمایا کہ وہ آرٹیکل 59 کے تحت شاید غالباً کو ہاتھ اٹھا کے وہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ یہ ہو جائے گا کہ وہ جو ہم چاہتے تھے کہ جو چھوٹی قومیتیں ہیں یا جو قوم پسند کیا کہتے ہیں، جو چھوٹے لسانی گروپ ہیں، جو کیا کہتے ہیں قوم پسند سیاسی گروپ ہیں، ان کی حق تلفی ہوتی ہے، وہ ان کو آگے آنے کا موقع نہیں ملتا. تو جناب ربانی صاحب یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی قوم پرست جماعتیں ہیں، جو لسانی گروپ ہیں، ان کو سیاست میں آنے کا موقع نہ، ان کو سینٹ کے اندر یا ادھر آنے کا موقع نہ ملے. اور یہی چاہتے ہیں، یہی پیپلز پارٹی کا ہڈن ایجنڈا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے جو قوم پرست جماعتیں ہیں یا جو لسانی گروپس ہیں ان کو آگے تک لے کے آ جائے. وہ آگے تک کہاں تک جائیں گے؟ وہ سینٹ میں چلے جائیں گے، قومی میں چلے جائیں گے، تاکہ ان کو جو 18ویں ترمیم کی، جو ہمیشہ میں کہتا ہوں نا کہ 18ویں ترمیم ظلم زہر ہے پاکستان کے لیے، یہ 18ویں ترمیم کی حمایت میں 28ویں ترمیم جو ہوگی وہ پھر صوبوں کو علیحدگی کی طرف لے کے جائے گی. تو بنیادی طور پر وہ اس لیے جو ہے رضا ربانی صاحب حمایت کر رہے ہیں. رضا ربانی صاحب پھر کبھی انشاءاللہ بھی یہ تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی. رضا ربانی صاحب نے کیا کام کیے ہیں، کیا کارہائے نمایاں، اس کو یوں کہوں گا میں، کارہائے نمایاں جس نے اردو میں کہتے کیا کیا نمایاں انہوں نے انجام دیے اس پر بھی، اور کیا کیا ان کی ماشاءاللہ خدمات ہیں ملک اور قوم کے حوالے سے، اس پہ بھی میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن بس یہ میں بتا دوں کہ قوم اس وقت جو ہے غداروں کے نرغے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے اوپر رہے گا انشاءاللہ. آپ سب کی دعائیں رہیں گی. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.